अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज आपको पता है कि कौन सी तारीख़ है? आज 10 तारीख़ है और मई की 10 तारीख़ है 2021। और रोज़े तो अब आखिरी हैं। अब तो जो है ना वो गिनती बंद हो गई है, रोज़ों की गिनती। अब तो रोज़े जो है ना मेहमान हैं, 2 या 3 हैं, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख़ को ये बैठेगी, मेरा ख़्याल है, जो रुयत हलाल कमेटी है 12 या 13 को। तो उन्होंने वो फ़ैसला करना है। इस दफ़ा इस्लामाबाद बैठ रहे हैं और उनका दावा है कि हम एक ही दिन ईद करेंगे इस दफ़ा। चलें, एक दिन हो जाए या 2 दिन हो जाए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आम पब्लिक इसको समझती है, ठीक है। हमेशा ये होता है कि वो आपने अपने मुल्क के हिसाब के मुताबिक चाँद देख के सारा कुछ करना है। चले, अब आते हैं जी, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का एक नया केस खुल रहा है। आहा, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ये इससे पहले तकरीबन 4 बजे के करीब मैंने कहा था, बड़ी सख्त वीडियो बनाई थी मैंने, शहबाज शरीफ पर बड़ी तनकीद की थी। और मैंने कहा था जी कि आप अगर चुप करके बैठे रहेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये नियाज़ी साहब को मैं जानता हूँ, ये आपके ऊपर हमले करता रहेगा, ये हमले करता रहेगा। ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की तरह कहता है जी मैंने 17 हमले करने हैं इनके ऊपर। वो हमले करता रहेगा। जब आप जवाब देंगे वो पीछे हटना शुरू कर देगा। ये इसकी नफ्सियात है इमरान खान की, हुकूमत की, इमरान खान की और हुकूमत की। और अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब लंबी जो है वो जेल काट के, और हमज़ा शहबाज लंबी जेल काट के तो बाहर आए हैं। तो हमज़ा शहबाज की एक्टिविटी भी नज़र नहीं आई और शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं आई, सियासी नहीं आई। और मैंने वो ज़रा सख्त वाली वीडियो बनाई कि ना वो खुशाब में गया, ना वो कराची में गया, ना मौलाना फजल रहमान से मिला, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना एयरपोर्ट पे धरना दिया, और ऐसी सारी मैंने बातें की। तो जिसमें से 95 लोगों ने पसंद किया, लेकिन 5% लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि आपको नहीं पता, ये फ़लाना ये। और मैंने कहा भाई, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली आना बंद नहीं हो जाती, बिल्ली ने आना होता है। बेहतर है आंखें खुली रखो और बिल्ली आए तो आप उड़ जाओ या देखो इधर उधर, ठीक है, अपने आप को बचाओ। तो ये शुरू से ये शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी रही है। वो कहता है जी कि मेरे साथ कोई सख्त बात ना करो बस। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होता है, ये वज़ीर आला होता है, तो ये गरजता है, बरजता है, जैसे आज बादल गरज बरस रहे हैं ना, ये कर दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। उसके बाद तो मैंने देखा है नवाज़ शरीफ के जाने के बाद तो बिल्कुल ठुस। तो इस बात पे कई लोग नाराज़ हुए कि सर जी आप पर ये। अब मुझे कितने फ़ोन आ चुके हैं उस वीडियो के बाद भी कि वाकई सर आप ठीक कहते हैं। कितने मौक़े ऐसे आए हैं कि जब हुकूमत के ऊपर FIR बनती थी, हुकूमत के ऊपर केस बनता था, इमरान खान के ऊपर केस बनता था, फवाद चौधरी के ऊपर बनता था, ये शहबाज गिल वगैरह और ये जो सारे थे उनके ऊपर बनता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो इनका नतीजा ये हुआ कि वो ही केस करता रहता है और वो हो जाता है। और मैंने कहा था कि अब भी वो इमरान खान आराम से नहीं बैठेगा। ये 4 बजे वाली वीडियो में मैंने बताया है कि इमरान खान आराम से नहीं बैठेगा और वो आपके ऊपर मज़ीद हमले करेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। जहाज़ से जाने से आपको रोका गया तो FIR कटवाना आपका काम था। उल्टा उन्होंने FIA में आपके ख़िलाफ़ और तारड़ वगैरह और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ कटवा दिया। तो वो हमले कर रहे हैं ना। उसने 17 हमले करने थे, 17 से भी ऊपर चला गया है वो। इन्होंने एक भी नहीं किया जो आप बता सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ, ये जो तुम खामोशी इख्तियार कर रहे हो ना, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुस्लिम लीग नून तबाह होगी, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होगा, और हुकूमत कोई नया केस ढूंढेगी आपके ऊपर बनाने के लिए। तो वही हुआ। 4 बजे
اب جو ہے یہ 5-6 بجے والی خبروں میں انہوں نے بتا دیا کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف پر حدیبیہ پیپر مل کا کیس دوبارہ کھولا جائے گا۔ لو جی بتائیں اب یہ کیس ہے جس میں میں خود ہائی کورٹ میں یہ حدیبیہ پیپر والے کیس میں پیش ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب اس کیس میں جو ہے نا باعزت ساری فیملی بری ہوئی تھی۔ پھر یہ سپریم کورٹ کیس گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے پاس لگا، نیب نے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ نہیں کھول سکتے کیونکہ نواز شریف کو باہر آپ نے ہی زبردستی بھیجا تھا، حکومت نہیں بھیجا تھا زبردستی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ کیس کھولیں گے، اور اس کیس میں نواز شریف کی فیملی اور شہباز شریف کی فیملی ساری آ جاتی ہے، ساری ایسے چکی میں جیسے پیستے ہیں تو وہ سارے دانے آ جاتے ہیں نا، ویسے آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم آگے سے ایکشن لو۔ پہلے دن جس دن شہباز شریف صاحب کی ادھر سے منظوری ہوئی کہ جی وہ لندن جا سکتے ہیں علاج کے لیے، فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی ان عدالتوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور انہوں نے پنچایت کے طور پہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد مسلسل شہباز گل اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں فیصلہ ہوا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ زلفی بخاری کو عمران نے جہاز میں بٹھا کے کہا تھا کہ میں بیٹھا ہوں، مجھے اس کی ابھی ECL سے کلیئر کر کے دو، اور انہوں نے کر دیا تھا۔ ECL سے نام نکلوانا بہت خطرناک، بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آدھے گھنٹے میں کر دیا، اور شہباز زلفی بخاری کو وہ ساتھ لے کے چلا گیا۔ تو یہ پھر طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے نہیں نہ لڑ سکتے، وہ ناجائز لڑتے ہیں، ناجائز FIR کرواتے ہیں، آپ آگے سے سہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی مارو جی، آپ ایسے ڈنڈا مارتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر کرتے ہیں، بس آپ نہیں مار رہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو میں نے 4 بجے کہا جی کہ آپ کے اوپر یہ نیا کیس بنائیں گے، انہوں نے نیا کیس کہنے کا کہہ دیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا جی کہ ہم نیب والوں کو کہیں گے کہ وہ بالکل نئے سرے سے کھیلیں کوس، یہ کیس سپریم کورٹ تک فیصلہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ تک فیصلہ ہو چکا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے نیب والوں کو کہہ دیا کہ وہ جناب حدیبیہ پیپر مل والا کیس نکالیں، جس میں مریم ہے، حسین ہے، حسن ہے، نواز شریف ہے، بیگم کلثوم ہے، شہباز شریف ہے، ان کی بیگم ہے، حمزہ ہے، سلمان ہے، کوئی بندہ بچتا ہی نہیں شریف فیملی کا۔ وہ بیٹھا ہے وہ حمزہ، وہ اعلان کر رہا ہے، وہ فواد چودھری اس وقت میرے سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم جی حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھولیں گے۔ تو میں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ جانے دیں، آپ قانونی کارروائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایسے کتنے درجنوں موقع آئے ہیں کہ جب آپ کا میں سب کے سامنے صرف ایک مثال دیتا ہوں، جب شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، احسن اقبال کو جوتے پڑے، مریم اورنگزیب کے کپڑے پھٹے، اس کی FIR بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ تو ان سے پوچھو انہوں نے کروائی ہے؟ تو بھائی نہیں کرواتے تو پھر وہ کہتے ہیں نا جی کہ پھر ہم اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب نیا کٹا کھل گیا ہے، حدیبیہ پیپر مل کا کیس انہوں نے دوبارہ نکالنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، نیب نئے سرے سے سارا کچھ نکالے گی، اور ساری فیملی کو، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے۔ جبکہ ابھی بھی عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد 6 مہینے پہلے یہ اب مفرور تھا، اب سکانڈر تھا، اس نے حلف لیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اس وقت اسد عمر مفرور ہیں PTI کے کیس میں، اسلام آباد میں مفرور ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، یہ سارے مفرور ہیں، لیکن یہ وزیر ہیں، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، تو بھئی نہ کرو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی وکیل صاحب تسی کیس کرو، تسی جڑا نا وکیل ہو تے مشورے دیندے ہو۔ میں نے کہا یار کیس ان کے اوپر ہو رہے ہیں، تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیس کروں، میں کیسے کیس کروں؟ جن کے اوپر اب حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھل رہا ہے نا، تو یہ نہیں کھول سکتے، ان کے پاس عمران کے کوئی کیس نہیں ہے۔ عمران کے فارن فنڈنگ والے کیس میں دھرنا دے کے جائیں،
ساری پارٹی ختم، عمران ہی ختم، سارے فواد چودھری سب ختم۔ لیکن سر جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ہم ایسے کہتے رہتے ہیں، جذباتی ہوتے رہتے ہیں، وہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو خبر یہ دینی تھی کہ جناب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حدیبیہ پیپر مل، جس کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ گیا ہے، وہ دوبارہ کھولنے کا انہوں نے آرڈر کر دیا ہے۔ یہ بات میں نے پہلی ویڈیو میں کہی تھی اور یہ وہی سچ ثابت ہوئی ہے۔ باقی دوستو ناراض نہ ہوا کریں، ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، قانون کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں اور محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر زیادتی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ آگے گھومتی چائے میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور باقی موسم انشاءاللہ اچھا ہے لاہور کا۔ امید ہے کہ گھومتی چائے کے وقت یہاں پہ بارش کا امکان ہوگا اور بارش ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ خدا حافظ۔